بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو ہے. کوشش کریں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس سے پہلے کہ اس کو اڑا دیا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے. ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سلو کیوں چل رہا ہے اور کیوں سلو ہو گیا ہے اور اگلے مہینوں میں سلو کیوں رہے گا. یہ ویب مانیٹرنگ کی جو بات ہو رہی ہے، ویب مانیٹرنگ سسٹم کیا ہوتا ہے. پہلے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بات نہ کروں، لیکن جب میں نے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ دیکھے، ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھا، منسٹرز کو بات کرتے ہوئے دیکھا، تو یقین جانیے اپنا سر پکڑ لیا کہ کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے سوچا کہ اپنے آڈینس کو کم سے کم بیسک بتا دوں کہ سسٹمز کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، دنیا میں سے کون کون سے سسٹمز ہیں، پاکستان میں کون کون سے سسٹم یوز کر رہے ہیں، ہماری پرائیویسی وغیرہ کا پاکستان میں اور دنیا کے اندر کیا حال چال ہے. تو سوچا آپ کو بیسک انفارمیشن دے دوں چھوٹی سی ویڈیو کے اندر، تاکہ آپ 3-4 گھنٹے کے جو ویب پہ مباحثے ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے ٹاک شوز ہوتے ہیں جن سے سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا اور عموماً غلط انفارمیشن ملتی ہے، آپ اس سے بچ سکیں. پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ کسی کم فہم سے بات کریں جو آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہو، تو بندہ اس کے کہ اپنی نااہلی کو تسلیم کرے اور بولے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے، مجھے اس پہ سیکھ کے آپ سے بحث کرنی چاہیے، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور سب سے پہلے آپ کی کٹ لگاتا ہے، آپ کو پکڑ کے مارتا ہے. تو ایسی ویڈیوز بنانے سے میں عموماً پرہیز اسی لیے کرتا ہوں کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جس سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے گا نہیں، اپنا ہی کوئی مطلب نکال کے انٹائی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے خلاف بات کرنے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے گا، اور میری بھی مصیبت، آپ کی بھی مصیبت. جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے بھیا. تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنے کم الفاظ میں اور جتنے آرام سے آپ کو بات بتا سکوں، کسی نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے بغیر وہ پہنچا دوں. ہم سب پاکستانی ہیں، دل سے پاکستان ہے، پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، برا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن جب تک سچویشن کا پتہ نہیں ہوگا، اب تک اس کے اوپر ہم سولوشن کے اوپر بات نہیں کر سکیں گے. تو پہلے سوچا کہ میں آپ کو اب سے عرض کر دوں کہ مسئلہ ہے کیا، چل کیا رہا ہے. میں آپ کو بہت آسان سے مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ویسے کمیونیکیشن کرتے ہیں کسی سے بھی تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کر کے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اشارے سے کر سکتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھیں، آپ لکھ کے کر سکتے ہیں. چلے لکھنے پہ بات کر لیتے ہیں. آپ اپنے محبوب یا محبوبہ کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں. آپ نے خط لکھا، آپ کی محبوبہ تک پہنچا، آپ دونوں کے درمیان بات چیت ہو گئی. اب کل وہ خط لیک آؤٹ ہو جاتا ہے، جیسے وائرل ویڈیوز ہو جاتی ہیں، ویڈیو کے ٹوٹے لیک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ ٹوٹو کی طرح آپ کا خط بھی لیک ہو گیا. اب لیک ہو گیا اگر خط، اور پوری دنیا کو خط کے جو بھی مندرجات تھے اس کا پتہ لگ گیا، تو کس طریقے سے ہوا ہوگا آپ اس کے بارے میں سوچیں. تو 3 طریقے ہیں اس خط کے لیک ہونے کے. یا تو آپ کے پاس سے لیک ہو گیا، یعنی کہ جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ نے اپنے کسی دوست کو بتایا، اس نے کسی دوست کو بتایا، اس نے کسی دوست کو بتایا، یہ کام ہو گیا. یا آپ کی مرضی کی بغیر ہو گیا، آپ جہاں بیٹھ کے لکھ رہے تھے اوپر کوئی ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا، وہ ایک ایک رائٹنگ آپ کی نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، اس کی تصویر کھینچ رہا تھا یا ویڈیو بنا رہا تھا. ایک طریقہ تو یہ ہے. اچھا، دوسرا پھر اینڈ پوائنٹ کے اوپر کہ آپ کی محبوب کے پاس سے خط لیک ہو گیا، آپ نے محبوبہ کو بھیجا، اس صاحبہ نے اپنی کسی سہیلی کو سنا دیا، اس نے اپنی سہیلی کو سنا، اس نے اپنی سہیلی کو سنایا، شام تک پورے کے پورے شہر کو آپ کا خط معلوم تھا. یا پھر اس کے پاس کوئی سرویلنس تھی، اس کو کسی نے ویڈیو کیپچر کر لیا، کیمرے میں کیپچر کر لیا. تیسرا طریقہ یہ کہ ڈاکیا بک گیا. جس ڈاکیے کو آپ نے دیا، وہ ڈاکیا صاحب نے کیا کیا کہ خط آپ کے پاس سے لے کر گیا، لفافہ کھولا، اس کی فوٹو کاپی کرائی، اس کو اسکین کرایا، اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، اور خط بند کر کے چپا کے واپس اس کو دے کر آ گیا. اب یہ 3 طریقے انٹرنیٹ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اینڈ پوائنٹ کے اوپر، ہم بات کرتے ہیں سورس کے اوپر، اور ہم بات کرتے ہیں بیچ کا جو کنڈیوٹ ہے، جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 6 طریقے ہیں دنیا میں انٹرنیٹ سرویلنس کے، کہ کس طریقے سے سٹیزنز کی، لوگوں کی جو بھی کمیونیکیشن وغیرہ ہو رہی ہے ان کو دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، ٹیپ کیا جا سکے. پاکستان میں الحمدللہ 6 کے 6 طریقے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس کو میں عموماً کہتا ہوں DID SSF، یاد رکھ لیجئے اس کو. پہلی ہوتی ہے DPI، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. اس میں آپ ایک ایک مندرجات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، کون سی ویب سائٹ پہ وزٹ کیا، کون سی ایپ کے اوپر وزٹ کیا، واٹس ایپ پہ کیا لکھ رہا ہے، فیس بک پہ کیا لکھ رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا لکھ رہا ہے. اس کے الگ الگ سسٹمز، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو پہلی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کہتے ہیں، جو پاکستان میں چل رہی ہے، جس کو ہم DPI کہتے ہیں. دوسری جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ISP. جو ISPs آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے، وہ ملٹائی نیٹ ہے، وہ جو بھی ہے، نیا ٹیل ہے، PTCL ہے، جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں، اس کے اندر ہم نے کوئی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ جو ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ ذیشان عثمانی کو ٹریک کر رہے ہیں، کس ویب سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ذیشان عثمانی صاحب GO.TV پہ جاتے ہیں، جس کے اوپر بھی جاتے ہیں. اب جس ISP کا کنیکشن میرے پاس ہوگا،
PTCL का है, Zoom का है, जिसका भी है, वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब किसी लॉ इन्फोर्समेंट वाले को मेरे से परेशानी होगी, वो जाके बोलेगा जी ज़ीशान साहब की जो IP वो दे दीजिए। वो ज़ीशान साहब का नाम देगा, ज़ीशान साहब का ना वो NIC नंबर देगा, वो उनका घर का एड्रेस निकलेगा, घर के एड्रेस से वो देखेंगे कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है, ये इसका IP एड्रेस, इस IP एड्रेस की वो पूरी की पूरी 2 साल की मेरी हिस्ट्री दे देंगे। अब वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देनी चाहिए नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो दूसरा तरीका है ISP का। तीसरा तरीका जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं डेटा रिटेंशन। लॉज के तहत वो डेटा आपका रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री की, शाम को कैसे डिलीट हो जाए, वो रखते ही क्यों है? पाकिस्तान में बाय लॉ ये बात मैंडेटेड कर दी गई है, लॉ का हिस्सा है, हमारे कानून का हिस्सा है कि ISP और जो टेलको प्रोवाइडर्स है हमारा डेटा रख सकते हैं। 2 महीने तक तो बाय डिफ़ॉल्ट हर बंदे की कॉल का, ब्राउजिंग हिस्ट्री का डेटा इनको रखना ही रखना है, और ये 2 साल तक भी रख सकते हैं। जो टेलकोस के लॉ है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है कि 2% जो कस्टमर्स है उसका डेटा आपने सर्वेलेंस में रखना ही रखना है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 4 मिलियन पाकिस्तानी बनते हैं, अब 73% पॉपुलेशन हमारी टेलकोस के ऊपर है, उनके मोबाइल फ़ोन कनेक्शन है, 33-35% के पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो मोबाइल लोगों के पास ज़्यादा है, तो उनके कानून का हिस्सा है। जिनको लाइसेंस जारी किया जाता है तो उनको गवर्नमेंट बोलती है कि 2% को तो आप सर्वेलेंस में कभी भी कर सकते हैं। 4 मिलियन बंदे तो हर वक्त अंडर सर्वेलेंस है, और बाकी का डेटा भी आप अपने पास रख सकते हैं। आप फिर एक ट्रायल पढ़ लीजिए, पीका जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन जो एक्ट है 2016 में पास हुआ। फिर ट्रायल मेरे ख्याल से 2010 के अंदर 13 में हुआ था, 2010 के अंदर आया था, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस आया था। ये पिछली गवर्नमेंट ने सारे के सारे किए हुए होते हैं। आप आर्टिकल 36 पढ़ लें, 38 पढ़ लें, 33 पढ़ लें, आपको बड़ी आराम से ना आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मिनिस्टर्स आगे पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे होते हैं, इस गवर्नमेंट ने ये किया, उस गवर्नमेंट ने किया। भैया पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, उसकी पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, उसकी पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था। आज तक कोई मिनिस्टर पाकिस्तान में मिला नहीं, कम से कम जो बोल रहा हो उसको पता हो कि बोल क्या रहा हो। बेचारे को जो लिख के दे दिया जाता है वो आके पढ़ के चले जाता है। वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे चौधरी निसार साहब, उनका ये हाल था। बाद में मेरे ख्याल से वो राना सनाउल्लाह है, उनका यही हाल था। शहरियार आफरीदी साहब का ये हाल था, अभी मोहसिन नफ़ी साहब का ये हाल है। IT मिनिस्टर्स को रोल है, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो वो थे, अभी वो जो शीज़ा ख्वाजा फातिमा आई हैं, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, इनके नाम तक इनको नहीं पता। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में सब यूज़ हो रही है उसका सिस्टम का फ्रंट पेज इन्होंने आज तक नहीं देखा। उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, बहुत दूर की बात है। बेचारे को जो दिया जाता है लिख के वो आगे पढ़ के सुना देते हैं, हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, नहीं हम WMS इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं हम फला चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। खैर हम वापस आते हैं 6 तरीकों के ऊपर। पहला था डीप पैकेट इंस्पेक्शन, पाकिस्तान में चल रहा है। दूसरा ISP के ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो भी पाकिस्तान में चल रहा है। तीसरा डेटा रिटेंशन लॉस के तहत है, वो लॉस सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद है। चौथा जो तरीका हमारे पास होता है वो होता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। उसकी भी ऐप से वो भी चल रही है, पाकिस्तान में पूरा सोशल मीडिया मॉनिटर हो रहा है। आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसी बच्चे के कपड़ों पर कमेंट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बंदा अगर आपको देखना चाहे, अब इंटर स्टेट कोई काम नहीं कर रहे, अब जो चाहे करते हैं, इतने सारे लोग पाकिस्तान के अंदर है, 150 मिलियन लोगों को कौन देखेगा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट है और वो घुसना चाहें आप में, तो वो एक चीज़ निकाल देंगे, आपने कौन सा कमेंट किया था, किस पेज को लाइक किया था, किसको फेसबुक पे क्या मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप पे किसको क्या मैसेज भेजा था, क्या मैसेज भेजा था, कौन सी ऑडियो कॉल की थी, कौन सी वीडियो कॉल की थी, उसकी रिकॉर्डिंग तक उनके पास आ जाएगी। ये पाकिस्तान में सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। फिर इसके पास हमारे पास आते हैं सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किससे किससे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हुए हैं। और आखिरी हमारे पास होता है फायरवॉल, जैसे ग्रेट चाइना की फायरवॉल है, रूस की फायरवॉल है, सऊदी अरब की फायरवॉल है कि जी पोर्नोग्राफी साइट्स बंद कर दो, गेमलिंग के साइट्स बंद कर दो, ट्विटर को बंद कर दो, फेसबुक को बंद कर दो, यूट्यूब को बंद कर दो। अभी ब्राज़ील ने ट्विटर बंद कर दिया पाकिस्तान की तरह, $8,000 का फाइन रखा है VPN को यूज़ करने के ऊपर, एक दिन का। आप बैंकरप्ट हो जाए अगर वहाँ पे आपने ट्विटर इस्तेमाल करना है तो। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों से 6 तरीके 6 कैसे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हम पाकिस्तान ने इसका तरीका निकाल लिया जी, हम VPN इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, VPN किससे इस्तेमाल कर लोगे जी, PT वाला VPN दे रहा है, वन विंडो ऑपरेशन है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। अब अपना बंदा अकल पे मातम कर ले। आप यूँ समझें कि आप जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर आप अपने दोस्त को खत भेजते हैं। अब जो भी जेल से खत बाहर जाता है वो चेक करते हैं कौन खत लिख रहा है, किसके पास बाहर जा रहा है। अब आपको खत भेजना है अपनी महबूबा को या खत भेजना है किसी और बंदे को, तो आप क्या करते हैं, आप एक लिफाफा लेते हैं, खत लिखते हैं अपने दोस्त के नाम पे, महबूबा के नाम पे, जिसके नाम भी लिखना चाह रहे हैं, उसको इन्वेलप में बंद करते हैं, उसके ऊपर एक और इन्वेलप चढ़ाते हैं, उसके ऊपर दोस्त का एड्रेस लिखते हैं। अब जब घर से आपके पास से जब लेटर जाएगा तो आपके पास से दोस्त को जाएगा, उसका एड्रेस आएगा, वो उसको लिफाफे को खोलेगा और दूसरा लेटर आगे पास कर देगा। टोर नेटवर्क में 3 VPN होते हैं। आप एक बंदे को भेजते हैं, वो दूसरे को भेजता है, वो तीसरे को भेजता है, वो चौथे को भेजता है, 3 बीच में हमारे पास VPNs होते हैं ताकि पता ना चल सके लेटर कहाँ से आया और कहाँ गया।
اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ بولے کہ جی میں جیلر کے نام ہی لکھ دوں گا، وہ لیٹر جیلر کے نام لکھوں گا، جیلرس کو کھولے گا اور آگے بھیج دے گا، تو اس کو پتہ لگ گیا نا اصل لیٹر کہاں پر جا رہا ہے۔ تو پی ٹی ایس سی وی پی لینا تو بالکل یہ بات ہے کہ آپ جیلر کو خط لکھ رہے ہیں۔ اچھا اس میں آپ کرنا چاہیے نہیں کرنا یہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ٹیکنالوجی سمجھا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی وائز کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو وی پی این اس کا ایشو نہیں ہے، دنیا بھر کے وی پی این جتنے بھی فری والے ہیں وہ ڈیٹا بھیج دیتے ہیں، وہ جتنی بھی ایجنسیز ہے گورنمنٹ کی، آپ کی نہیں ہوگی کسی اور ملک کی ہوگی، اس کو بھیج دیں گی، آپ کی گورنمنٹ کو بھیج دیں گی۔ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، ہم لوگ غریب ملک ہیں، غریب ملک کے باوجود بھی ہمارا سسٹم میں بڑا زبردست ہے۔ پاکستان اس وقت آن ایوریج تقریباً 1,000 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے سال کے صرف سرویلنس کے اوپر، 1,000 کروڑ، اور یہ نمبر میں سوچ سمجھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، ایسی کوئی ہوا میں اڑتی ہوئی بات نہیں کر رہا۔ اچھا تو 6 کے 6 طریقے جو ہیں یہ پاکستان میں سارے کے سارے یوز ہو رہے ہیں اور آپ مانیٹر ہو رہے ہیں۔ اچھا کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ ٹیمپورا سسٹم ہے یو کے کا، جو کیبلز انڈر سی لگی ہوئی ہوتی ہیں وہیں سے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بالکل سورس پہ پہنچ گئے کہ کچھ بھی ہوگا یہ انڈر دی سی کیبل میں سے ڈیٹا جائے گا نا، ہم یہیں پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس سسٹم کا نام اپ اسٹریم ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی سسٹم لگایا ہوا ہے، اس کو ٹارگیٹڈ آئی پی مانیٹرنگ سی او ای کہتے ہیں، جو تینوں کی تینوں کیبل شروع ہوئی ہے نا، وہ شارک کو کوئی پسند نہیں آ گیا، شارک کو نا چاکلیٹ نہیں مل رہی ہماری کیبلز کے اندر کہ اس کو کھانے کے لیے روز پہنچ جاتی ہیں، پوری دنیا کی چھوڑتی ہیں۔ اچھا جس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اسٹیٹ کا، آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ گیم کھیل رہے ہیں، تو اس کو دیکھیں، وہ کبھی بھی سلو نہیں ہوگا۔ سلو کیا ہوگا؟ واٹس ایپ ہوگا، ٹویٹر ہوگا، فیس بک ہوگا، لنکڈ ان ہوگا، آپ کی ای میل میسیجنگ ہوگی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، یہ سارے کے سارے ہوں گے۔ کبھی آپ نے گیس کیا پاکستان ایس ایم ایس کتنے بھیجتا ہے، واٹس ایپ کتنے بھیجتا ہے دن کے؟ 1.5 ارب واٹس ایپ میسیجز پاکستان میں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں دن کے۔ تو جو بیٹھ کے پڑھے گا بندہ پاگل ہو جائے گا۔ تو جس کو ٹریک کرنا ہوتا ہے اس کو ٹریک کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کی ورڈ میچنگ کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو فلاں بندے کو گالی دے اس کو اٹھا لو، اس کو نہیں اٹھا لو، سوری مطلب اس کا ٹویٹر اٹھا لو، بندہ چلے بعد میں اٹھائیں گے، یا فیس بک کا لنک اٹھا لو کہ کون سا بندہ ہے، اس کی آئی پی کیا ہے، اس کا گھر کا ایڈریس کیا ہے، اور پھر آپ کو یہ نیوز میں تمام چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن دنیا میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے ہمارے میں اور باقی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو ابھی ہم نے بات کی کہ 6 طریقے ہوتے ہیں، 6 طریقے سے سرویلنس ہوتی ہے، 6 کے 6 طریقے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں اس وقت سرویلنس کے 14 پروگرامز چل رہے ہیں، 14 پروگرامز چل رہے ہیں پاکستان میں سرویلنس کے، اور سارے ہم نے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ نام بھی آپ کو کوئی منسٹرز وغیرہ بڑے لوگ نہیں بتا سکیں گے، جو سسٹم یوز کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ 14 سسٹمز کون کون سے ہیں۔ پہلا جو سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے LIMS، جسے ہم کہتے ہیں لو فل انٹرسیپٹ مانیٹرنگ سسٹم۔ اس میں جو سسٹم لگایا ہوا ہے اس کا نام ہے بلیو کوٹ سسٹمز۔ اچھا یہ سسٹم زیادہ تر ان میں بہت سی کوئی ویب سائٹ بھی نہیں ہوتی ہے، ڈیمو بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو بہت سی انفارمیشن کمی ملتی ہے۔ میں ان ویڈیو میں بات کرتا ہوں نا کہ کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں تو لوگ آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ 14 کی 14 ٹیکنالوجیز وہی والی ہیں، اگر اس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے تو دنیا آپ کو کہیں نہ کہیں جاب دے دے گی، اور اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ جو پہلا سسٹم ہمارے پاس لگا ہوا ہے LIMS کے نام سے، اس میں ہم بلیو کوٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ جو دوسرا سسٹم لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے سینڈ مائن۔ سینڈ مائن ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے، ابھی وہ آئی ٹی منسٹر نے ہمارا بولا بھی کہ ہم لوگوں نے یہ سسٹم لیا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سینڈ مائن مونٹریال میں کینیڈا میں کمپنی ہے، وہ لگا رہی ہے۔ اگر آپ چیک کریں تو ان باکس ٹیکنالوجیز سے کانٹریکٹ ہوا تھا، $18.5 ملین کا سافٹ ویئر لیا گیا تھا، اور ابھی کی بات نہیں ہے، 2018 میں پچھلی گورنمنٹ میں لیا گیا تھا، اعظم سواتی صاحب نے اپروول دیا تھا اس کا۔ تو وہ سسٹم ہے جو آپ کی تمام مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، کون سی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، کون سے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا کمنٹ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ کس چیز آپ کو چیک کرنے نا، پورے کا پورا جو کانٹریکٹ پاکستان گورنمنٹ سے ہوا ہے ان باکس ٹیکنالوجیز کے تھرو سینڈ مائن کا، وہ ڈارک ویب کے اوپر پڑا ہوا ہے، پورا ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں سوچا تھا یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کر دوں، اپلوڈ کروں گا تو الٹے جوتے مجھے پڑیں گے کہ جی آپ نے ہمارا نیشنل سیکرٹ لیک کر دیا۔ نیشنل سیکرٹ نا ہمارا جمعہ بازار میں گھنٹہ گھر پہ بکھرا ہوتا ہے، لیکن جب آپ بات کریں تو آپ مارے جاتے ہیں کہ جی آپ نے نیشنل سیکرٹ لیک کر دیا، تو اس لیے میں آپ کو وہاں پہ اس کا لنک نہیں دے رہا۔ بھارت تو آپ پوری کی پوری ڈیٹیل پڑھ لیجیے کون سی ٹیکنالوجیز ہے اور کیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو اور اچھا بتاتا ہوں، یہ جو 14 ٹیکنالوجیز کے نام بتا رہا ہوں نا، اس کو جا کے آپ لنکڈ ان کے اوپر لکھ دیجیے۔ جیسے آج لنکڈ ان کے اوپر آپ جائیے اور وہاں لکھ دیجیے سینڈ مائن۔ پاکستان میں آپ کو 30 بندے ملیں گے جنہوں نے سینڈ مائن پہ کام کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کریں، سرچ بار پہ لکھیں سینڈ مائن، لوکیشن میں لکھ دیں پاکستان۔ پاکستانی بچہ نا چپ نہیں رہ سکتا، جو بھی کام کرتا ہے وہ بڑھا چڑھا کے اس کو بتاتا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا۔ آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا سینڈ مائن DPI، اس میں سے آپ دیکھیں گے بندے وہ ٹیلکوس کے لیے کام کر رہے ہوں گے، ایجنسیز کے لیے کر رہے ہوں گے، یا PTA کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کچھ نہیں کر رہے ہوں گے۔ پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے رہیں، ٹریک کرتے رہیں، 2-3 سال بعد دیکھیں ان کو کوئی نہ کوئی اسکالرشپ مل جائے گی، یہ امریکہ چلے جائیں گے، UK چلے جائیں گے۔ سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ بھائی اس کے پاس سارے کے سارے نیشنل سیکرٹ ہیں، اس کو اٹھا لو، اس کو اچھی کوئی جاب شاپ دو، سارے نکالیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اتنا قابل بندہ پاکستان میں اویلیبل نہ ہو، اور پاکستان والے بھی اس کو قدر نہیں کرتے تو اس کو ملک سے باہر نکال لو۔ تو آپ کو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ بندے کو فل بیڈ بھی مل گئی اور یہ اسکالرشپ بھی مل گئی، وہ بھی مل گئی، اور ساری کی ساری دنیا اس کو پوچھتی پھر رہی ہے اور کام دے رہی ہے، وہ اس کو وہاں سے نکالنا چاہتی ہے، اور ہمارا سسٹم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک لمٹ کے بعد اس کو بولتے ہیں اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اتنی زیادہ عقل والے بندے ہمیں چاہیے نہیں۔ تو ابھی سرچ کر لیں، نورس کے نام سے سافٹ ویئر NARUS۔
ابھی ناروس بوئنگ کا ہے، اس کا مقصد سافٹ ویئر کی ویب سائٹ تک نہیں ہے، یہ سب سے اچھا سافٹ ویئر ہے، انڈیا یوز کر رہا ہے، مڈل ایسٹ یوز کر رہا ہے، سارے کے سارے یوز کر رہا ہے. آپ سرچ کر لیجئے، پاکستان میں آپ کو 16 بندے ملیں گے جو ناروس پہ کام کر رہے ہیں بوئنگ کے اوپر. اب یہ لکھنا ہی نہیں چاہیے، کانفیڈینشیل ہے، اور جا کے ان کی پروفائل پر ہے لنکڈ ان کی تو پوری کہانی لکھی ہوئی ہے. اس میں سارے کے سارے بندے تقریباً 90% پی ٹی اے میں کام کرتے ہوئے ملے ہوں گے. انہیں جوتے مارنے چاہیے کہ اگر تم اس پہ کام بھی کر رہے ہو تو پوری دنیا کو بتا کیوں رہے ہو، تمہیں کوئی اٹھا کے لے گیا تو پورا ملک داؤ پہ لگ جائے نا، پورے ملک کا ایکسیس تمہارے پاس ہے، کیا حرکتیں کر رہے ہو. لیکن ہمارے پاس ہم تو چپ رہتے نہیں، ہمیں بولنے کا شوق ہے. تو پہلا سسٹم ہمارے پاس ہے بلیو کوٹ سسٹم. دوسرا جو سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے وہ سینوائن چل رہا ہے کینیڈا کا. تیسرا سسٹم جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ فن فشر چل رہا ہے. فن فشر گاما گروپ نے دیا تھا، جرمنی کا گروپ ہے، پہلے اے بی بی کے نام سے تھا، فن فشر تھا. پاکستان گورنمنٹ ہم نے یوز نہیں کرنے، بعد میں ہیکنگ والوں نے کیا ہوا پورے کے کانٹریکٹ ریلیز کر دیے. اس میں پاکستان کنٹری کا کلائنٹ آئی ڈی تھا ID32. تو اگر آپ گوگل پہ آگے ID32 فن فشر لکھیں گے تو پوری پاکستان کی ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. یہ ویب مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ الگ الگ گورنمنٹس آتی ہیں، الگ الگ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، سب کے اپنے کھانچے ہوتے ہیں، لیے جاتے ہیں. چوتھا سسٹم جو یوز ہو رہا ہے وہ پیگاسس کا NSA ہو رہا ہے، جو کہ اسرائیل کا سافٹ ویئر ہے. کچھ دن پہلے بھی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ جی انڈیا کے سافٹ ویئر والے ہمارے ٹیلکو سارے انڈیا کے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، سارا ڈیٹا انڈیا کے پاس جا رہا ہے. وہ تو پرانی بات ہو گئی. کون سا ڈیٹا ہے ہمارا جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے؟ نادا کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے، FBR کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے، سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہے. اب اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے. او بھیا جمعہ بازار میں بک رہا ہے پوری دنیا کے اندر، وہاں پہ جا کے کچھ نہیں بولتے. $5,000 میں 220 ملین پاکستانی اس کا ڈیٹا بک رہا ہے. وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہ آپ کے اپنے جو بھائی بند ہوتے ہیں نا، جو لنکڈ ان پہ چلا کے لکھتے ہیں، اس پہ کام کیے، وہ جا کے لیک کر دیتے ہیں، وہ جا کے بیچ مارتے ہیں آگے. اچھا واپس آتے ہیں تو پیگاسس کا NSO ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے. اگلا جو سافٹ ویئر ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے وہ ہیکنگ ٹیم کا ہے. یہ اٹلی کی کمپنی تھی ہیکنگ ٹیم، ابھی میمنٹو لیبس کے نام سے ان کا ایک سافٹ ویئر تھا، ڈیونشی RCS ریموٹ کنٹرول سسٹمز. پاکستان انڈیا کی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہیکر بھائی نے کیا کیا، وہ سارا کا سارا ڈیٹا اس نے لیک کر دیا ہیکنگ لیب کا. ان کے ٹویٹر سے اسکرین شاٹ بھی کر دیے اس نے، یہاں تک کہ جو وائر ٹرانسفر ہوئے ہماری گورنمنٹ سے لوگوں کو پیسے گئے اس کے اسکرین شاٹ بھی ڈال دیجیے، جا کے ٹون نیٹ ورک پہ، انین کے اوپر یا ڈارک نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجیے. اچھا اگلا جو سسٹم ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نوروس جو چاہے بولے NARUS. بوئنگ کا سسٹم ہے جس کی میں نے آپ کو لنکڈ ان کی مثال دی، آپ جا کے اس کو دیکھ لیجئے. یہ سب سے اچھا سافٹ ویئر ہے، انڈیا بھی یوز کر رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ ناروس اور ہیکنگ لیب کو یوز کر رہا ہے، جو کہ میمنٹو لیبس کھلاتی ہے. اس سے اگلا جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹارگیٹڈ IP COE کے نام سے، جو بالکل اپ اسٹریم میں لگا ہوا ہے، تینوں انڈر دی سی کیبل کے اوپر وہ لگا ہوا ہے. اور اس میں ہم لوگ بڑے بیسٹ ہیں. یہ سسٹم 3-4 ملکوں میں دنیا کے پاس ہے، UK کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، انڈیا کے پاس بھی یہ سسٹم ابھی تک نہیں ہے. یہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے، اس میں اچھا کام کریں. ایک پیکٹ انسپیکشن ہو رہی ہے، کون بندہ کیا کر رہا ہے سی لیول کے اوپر. وہاں شارک وارک نہیں گھوم رہی، یہ شارک وارک ہمارے اپنی شارک والے. اس سے اگلا جو ہم سسٹم یوز کریں وہ پیمرا کے اندر آپ ایک لفظ بولتے ہیں. ابھی یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہوں نا، میں اگر ایک لفظ بول دیتا ہوں عمران خان کا، DJI SPR کا، کوئی بھی نام لیتا ہوں، وہ سرچ کریں گے تو میری ویڈیو پاپ اپ ہو کے آ جائے گی، جی ذیشان صاحب نے آج یہ ویڈیو پوڈ کاسٹ کی ہے اور اس پہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے. تو وہ کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر گالی دے رہا ہے، کوئی بندہ فلاں کا نام لے رہا ہے، فلاں کا نام لے رہا ہے، یہ پورے کا پورا سسٹم ہے. تو آپ کی جو بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں، بلاگ پوسٹ بنا رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، TV چینلز ہیں، اتنے سارے TV چینل سے کوئی بات ہوتی ہے، ایک کلک کے اوپر سب کا سب جنریٹ ہو جاتا ہے. اگلا سسٹم جو ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے وہ ATTMS ہے، ایڈوانس ٹریفک ٹیلی کام مانیٹرنگ سسٹم، 2010 سے لگا ہوا ہے. تمام پاکستان میں جو بھی بندہ کال کر رہا ہے اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ 2 مہینے کے لیے سیو ہوتا ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، نمبر ڈالنا ہے. آپ یہ نمبر ڈالیں، میرا موبی لنک کا نمبر ہے، ٹیلی نور کا ہے. خیر موبی لنک ٹیلی نور کی بات کیا ہے، اس میں جو انکرپشن ہوتی ہے اس کو کس کی کہتے ہیں. تو یہ کس کی ہے وہ ہماری موبی لنک کی بھی ٹیلی نور کی کسی اور کے پاس ہے. وہ جمالٹو دنیا کا سب سے بڑا کمپنی جو سم بناتی ہے، ان کا ڈیٹا ریلیز ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کی بھی کس کیز ریلیز کر دی ساتھ کے اندر. ہیکنگ والوں نے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ان کی سمس کو ڈیکرپٹ کر سکتا ہے. وہ نادرا کے جو اسمارٹ چپ بیس NIC کارڈ تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے، سارے آ گئے. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے جمالٹو کی، اس پہ کیا بات کریں. تو جو ATTMS سسٹم ہے، تو آپ نے اس سسٹم میں صرف اور صرف اپنا نمبر ڈالنا ہے. میں آپ کا نمبر ڈالوں تو 2 مہینے کی ایک کال میرے پاس آ جائے گی، کمپلیٹ ریکارڈ اس کا CDR جسے کہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے ATTMS میں کس سے کام کیا تھا اور بندے کہاں ہیں. کوئی بندہ پاکستان میں نہیں بچا. جنہوں نے سسٹم بنائے تھے سارے کے سارے بڑے چلے گئے. کوئی ٹیلی نور میں کام کر رہا ہے، کوئی اس میں کام کر رہا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی اسٹونیا چلا گیا، کوئی ناروے چلا گیا. یہ بندے اسی طریقے سے اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر نئے بندے آتے ہیں، نئے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا سسٹم ہمارے پاس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس نیٹ سویپر کا. تو نیٹ سویپر بھی سسٹم ہے، یہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے، یہ بھی پاکستان میں امپلیمنٹ ہے اور بڑے ملک میں اچھی طرح کام کر رہا ہے. نیکسٹ سسٹم جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہارڈ ویئر. تو الگ الگ ہارڈ ویئر آتے ہیں جو موبائلس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر میں نے آپ کی گیراج میں رکھ دیا، آپ کے روڈ پہ کھڑی ہو گئی گاڑی آ کے، اگر کالی نیلی پیلی کوئی بھی گاڑی آپ جانتے ہیں تو وہ آپ کی ساری کے ساری میسیجز کو رب کر سکتے ہیں. تو اس میں UT ماکو ہے،
कंपनी जो जर्मनी के, उसके इक्विपमेंट सारे हमारे पास हैं। हमारे पास जिसके एजेंसी के सारे SS8 के सिस्टम है, यूएस के हैं, अल्काटेल के, हुआवे के हैं, ZTE की हैं, नोकिया सीमेंस नेटवर्क के हैं। ये सारी की सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, 8-9 कंपनियां, सारे के सिस्टम हमारे पास पाकिस्तान में, एरिक्सन के पाकिस्तान में लगे हुए हैं। फिर 2 सिस्टम में पाकिस्तान में NSA ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है, फंड करती है सर्वेलेंस के लिए, तमाम चीज़ों को टेपिंग करने के लिए। तो पाकिस्तान उसका पार्टनर है। उनके 2 प्रोग्राम हैं, एक्स की स्कोर के नाम से तकरीबन 97 बिलियन पीसेज ऑफ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को साल के प्रोसेस करते हैं। पिछले साल में इसमें से 11.2 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान से थी। ये DNI और DNR देख रहे होते हैं, कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो वीडियो बनाएंगे DNI और DNR के ऊपर। मैंने IBS अक्खर में क्रिप्टोग्राफी पढ़ाई थी, उसमें मेरी इतनी शिकायतें हुई। मैं GIK से पढ़ाने जाता था, मैंने तौबा कर ली कि इस मुल्क में ना कभी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ानी, वरना उठाया जाऊँगा। एक जगह प्रेजेंटेशन दे के निकला तो भाई लोगों ने पकड़ लिया और मेरा लैपटॉप छीन के ले गए, कह रहे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। मैं कहा भैया ये जुम्मा बाजार में मिल रही है रोड के ऊपर, अल्लाह के वास्ते कोई सीक्रेट मैंने लीक नहीं किया है, खुदा खौफ करो। लेकिन वो लैपटॉप से हाथ धो लिया। फिर मैंने कसम खा ली कि इस मुल्क में ना साइबर सिक्योरिटी कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं 19-20 साल का था तो 2600 का मेंबर था। अब 2600 को भी सर्च कीजिएगा वो क्या चीज़ थी। 2010 में मैं सर्टिफाइड था कोर इम्पैक्ट सिक्योरिटी का। कोर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर है, इसमें 2.5 लाख जीरो डे एक्सप्लॉइट्स हैं, यानी जिनका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्लिक करें और सर्वर का आपको एक्सेस मिल जाए। मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल तक से हटा दिया, लोगों को बताना तक छोड़ दिया है। मैं बताऊँ मुझे साइबर सिक्योरिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती, क्योंकि इस मुल्क में जूते पड़ने के अलावा कुछ होगा नहीं। तो बहरहाल पाकिस्तान एक्स की स्कोर का भी पाकिस्तान मेंबर है। इसके अलावा पाकिस्तान फेयर व्यू का मेंबर है। फेयर व्यू में क्या करते हैं, इंटेलिजेंस डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं। पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। वो सर्वर एम्बेसी के अंदर लगे हुए, वो सारी सर्वेलेंस हो रही होती है। तो ये 14 सिस्टम्स हैं पूरे के पूरे, ये 10 और फिर 4 और 14 सिस्टम्स है पाकिस्तान में, जो आपको मुझे सब लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी होती या नहीं होती। सबसे पहली बात तो भैया ये कि प्राइवेसी डू नॉट एग्जिस्ट इन दी वर्ल्ड, पीरियड। भूल जाइए इस बात को। छोटी सी मैं मिसाल दूं, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी बदनसीब बाप, पुअर फादर। तो अगले दिन से मुझे स्टार आने शुरू हो गए कि फूड स्टैम्प्स ले लो, गरीब बाप है तो घर में तुम्हारा खाने को नहीं होगा। एक वीडियो बनाई जालिम शोहर, तो अगले दिन से स्टार मेरी बेगम को मिलने शुरू हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे हो रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। एक वीडियो बनाई डिप्रेशन के ऊपर, तो सुसाइड लाइन के एड्रेस वो एड्स आने शुरू हो गए कि आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कर लीजिए। लोग इस हद तक ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप एंटी स्टेट कोई बात नहीं कर रहे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। मैंने जिंदगी में पढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है, जिसको देख करना है कर ले। मैं तो हर चीज़ फेसबुक पर डालता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर डालता रहता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, जो भी बात करता हूँ, क्योंकि स्टेट के खिलाफ काम नहीं किया। जिस मुल्क में उसके खिलाफ काम नहीं करते। पाकिस्तान के लिए अच्छाई का काम किया है, बुराई में कभी काम नहीं किया, तो मुझे इस बात की इसका डर भी नहीं है। लेकिन जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप यूके में हैं, आप दुनिया में कहीं हैं, वो चीज़ सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। उससे आपको उसकी छुट्टी नहीं है। तो अगर आपको ये गुमान है कि आपकी चीज़ को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप महबूबा से जो रात भर चैट करते हैं वो कोई और सुन नहीं रहा, वो सुन भी रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं। आप जो वीडियो चैट करते हैं और जो सेक्स चैट करते हैं वो सब के सब हो रही है। होता है ना, फला की लीक हो गई, फला की लीक हो गई। जब तक आप उनके बस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं तो ठीक होता है। जिस दिन आप उनको आंखें दिखाते हैं वो आपकी सारी की सारी वीडियो कॉल्स लीक कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो कॉल कहीं टेप नहीं हो रही, हाँ आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, 170 मिलियन लोग लगे हुए हैं अगर रात दिन, तो कोई परवाह नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मेरी वीडियो देखे बोला जी ज़ीशान साहब तो बड़े इंटरेस्टेड बंदे, सारी बकवास करके चलेगा, ज़रा इनको तो चेक करो ना, तो दे हैव द एक्सेस ऑफ एवरी सिंगल मैसेज, एवरी सिंगल थिंग। मैंने तो अपना व्हाट्सअप भी यूज़ करना छोड़ दिया है, सिवाय फैमिली के 2-4 लोगों से इस्तेमाल भी नहीं करता। और इसी को आप बात कर भी नहीं है तो आपको डर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वहम हो गया है कि आपको कोई डप नहीं कर रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इस बात को भूल जाइए। वो सारे के सारे सर्वेलेंस कर रहे हो, सारी की सारी सर्वेलेंस हो रही है। क्या ये अच्छा है बुरा है? दुनिया के हर मुल्क करता है। इंडिया में जहाँ हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, सूडान में हो रहा है, यूएई के अंदर हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। अब एक काम करें, आप यूएई में जाके किसी अरबी के ना कमेंट कर दो उल्टा सीधा, अगले दिन आपको उठा के ले जाएंगे, जी फला अरबी की ड्रेसिंग पे आपने बात की, भागो यहाँ से। सऊदी अरब में भी ये होता है, एक जुमला आप लिख दीजिए एमबीएस के खिलाफ, अगले दिन आप उठाए जाएंगे, आपका वीज़ा शीज़ा कैंसिल करके खुरूज निहाई लगा देंगे, मतलब परमानेंट एग्जिट लगा देंगे आपका। अमेरिका में इस तरह होता है। वो बोस्टन में बमिंग हुई थी, एक बेचारी देसी खातून थी न्यू जर्सी के अंदर, उन्होंने प्रेशर कुकर सर्च कर लिया। प्रेशर कुकर में हमें पता है गोश्त गलाते हैं, वो बम प्रेशर कुकर में होता। अगले दिन उनके पास एजेंसी वाले पहुंच गए, उनको उठा लिया, जी प्रेशर कुकर किस चक्कर में सर्च कर रही हैं। उसे बोला भैया गोश्त नहीं गल रहा, खाना पका रही हूँ। खैर वो कसूर उसका कुछ नहीं था तो उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उठा लेते हैं। तो पाकिस्तान में काम नया नहीं हो रहा। बोले पाकिस्तान में जुल्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, जुल्म हर जगह हो रहा है। अच्छा, हम लोग करते क्या है, हम जो काम करते हैं ना अपनी लॉन्ड्री बीच चौक के ऊपर धोने लग जाते हैं, इसलिए मसला होता है। हम इतना शोर मचाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस काम को करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। ये 14 सिस्टम कहीं से जरूरत नहीं है, ये 3 सिस्टम चाहिए।
یہ 14 سسٹم جو کام کرے 3 سسٹم مل کے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے، ہمیں نئی کھانچی چاہیے، ہمیں نئے کانٹیکٹ چاہیے، تو ہم نے 14 سسٹم لگا دیے ہیں۔ اب 14 سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے کس طریقے سے لڑیں گے، کس طرح انٹیگریٹ کریں گے، وہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ جو ایک بندہ آیا اس نے یہ لگا دیا، دوسرے بندے نے وہ لگا دیا، تیسرے بندے نے آ کے اپنا چورن بیچ کے چلا گیا، وہ لگا دیا۔ وہ بندے جو ان کو لگا سکتے ہیں، جو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سسٹمز میں آپس میں لڑیں گے، آپس میں کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوگی، وہ لوگ سارے کے سارے ملک سے باہر بیٹھ کے میری طرح یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ وہ ملک میں ان کی کھپت نہیں تھی، تو وہ بندے مجھ سے بچے نہیں ہیں۔ جو بندے بچے ہیں وہ ان سے بات کریں، وہ 2 سسٹم آپ کو اور بیچ کے چلے جائیں گے۔ اب بالکل اسی طریقے سے کہ آپ جیل کے اندر ہیں اور اپنی محبوبہ کو خط لکھتے ہیں اور بیچ میں 14 لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ڈاکیے بھائی نے پڑھا، اس کی اسکرین کی فوٹو کاپی کری، انٹرنیٹ پہ لگا دی، اس کے اس نے کسی اور بندے کو دے دیا، سائیکل والے کو، پھر اس نے چوراہے والے کو دے دیا، پھر اس نے کسی ہوکر کو دے دیا، پھر اس نے کسی اور موڑی صاحب کو دے دیا، پھر اس نے کسی اور کو دے دیا۔ تو جو بھی آپ کی انٹرنیٹ ٹریفک ہے اس وقت وہ 14 بیچ میں ڈاکیے پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھیا انٹرنیٹ سلو ہے۔ اچھا، کیا یہ فاسٹ ہوگا؟ بالکل بھی فاسٹ نہیں ہوگا۔ سلو چلتا رہے گا؟ بالکل سلو چلتا رہے گا۔ اب ہوگا یہ کچھ عرصے بعد عقل آئے گی کہ بھائی اکنومی کا نقصان ہو رہا ہے، $300 ملین فری لانسرز کے ضائع ہو گئے، دنیا میں تو کر رہی ہے، کیا کیا جائے؟ ہماری انٹرنیٹ رینکنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ہم پرائیویسی میں بھی نیچے آ رہے ہیں، تمام چیزوں میں بھی آ رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں لنکڈ ان کی پروفائل سرچ کر کے معلوم ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ بولیں گے ٹھیک ہے یار، سارے کے سارے پیکٹ ایکسپیکٹ نہ کرو، 170 ملین کو چھوڑ دو، یہ 4-5 ملین لوگ پرسن آف انٹرسٹ ہے، خالی ان کو چیک کرتے رہو، اور بعد میں کوئی اگر آئے گا تو اس کو ہوگا تو ہلکی ہلکی اسپیڈ امپروو ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آسا کے بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اگر وہ بولتا ہے کہ جی ہم کچھ مانیٹر نہیں کرتے، یہ بھی غلط بول رہا ہے۔ وی آر ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ، اس بات کی خوشی ہے کہ جو باہر لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ باہر لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں، ان کے پاس خیر پیسہ بھی ہے۔ پرابلم یہ اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، جتنا پیسہ اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں اس کا آدھا پیسہ اگر ملک کے اوپر لگا دینا تو یقین جانیے اتنی زیادہ سرویلنس کی ضرورت پڑے ہی نہیں۔ میری کڑوی کسیلی باتیں سننے کا شکریہ، میرے واسطے دعا کیجیے گا، یہ بھی دعا کیجیے گا کہ چینل چلتا رہے تاکہ آپ لوگوں سے بات چیت کر سکوں۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔